یہ جو ہندو دھرم ہے، ان کے دھرم کے حوالے سے یہ جنم کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے، لیکن یہ جو سلسلہ ہے ہندو دھرم میں اتنا زیادہ یہ یعنی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہے جتنا سرکار نے عام کیا ہے۔ یہ جو جنم ہوتے ہیں، یہ جو جنم کا سائیکل جو ہوتا ہے، یہ ارضی ارواح کا ہوتا ہے، سماوی ارواح کا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ارضی ارواح کا ہوتا جو ہے، تو جو ارضی ارواح کی صفات پہلے تھیں کسی اور کے جسم میں تھیں، ویسے ہی عادت و اطوار آپ کی بھی ہوں گی، لیکن فرق کیا ہوگا کہ اس کے اندر یہ جو ارضی ارواح تھیں تو مین سول کوئی اور تھی، یہ ارضی ارواح آپ کے اندر آئیں گی تو وہ عادت وغیرہ تو آ جائیں گی، لیکن مین سول چینج ہو گئی اب۔ تو یہ جو جنم دوسرا ہوگا تو اس میں مکمل طور پر وہ بندہ نہیں ہوگا جو پچھلے جنم میں تھا، ارضی ارواح تو وہی ہوں گی لیکن سماوی روح بدل جائے گی۔ اور یہ جو ارضی ارواح ہیں، ان کا یوم محشر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، رب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب 80 لاکھ جنم ہو یا 80 کروڑ ہو جائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رب سے تعلق ہی نہیں۔ دیکھو نا بھائی، اگر یوں سمجھ لیں آپ کہ 400-500 سال پہلے کوئی بندہ آیا زمین پر، پیدا ہوا ہے، اور اس کا مرشد جو تھا اس دور میں وہ غوث اعظم تھا۔ اب 400-500 سال بعد وہ دوبارہ بندے کا جنم ہوا ہے۔ اگر ساری کی ساری کہانی ویسی ہوتی تو اب غوث پاک کو کہاں سے لائیں گے بطور مرشد؟ وہ تو 500 سال پرانا زمانہ ہو گیا، ہے نا بھائی؟ ہاں، تو یہ ارضی ارواح تو آتی رہتی ہیں لیکن سماوی روح نہیں آتی، وہ ایک ہی جسم کے لیے مخصوص ہے، کسی دوسرے جسم میں نہیں جاتی وہ۔ تو یہ بار بار جنم تو ہوتا ہے لیکن یہ ارضی ارواح کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے پوچھا ہے کہ ارضی ارواح انسانوں سے ہٹ کے کیا جانوروں کے اندر بھی جاتی ہیں کہ نہیں؟ سچ تو بولنا پڑے گا نا، لیکن ہو سکتا ہے تم کو تکلیف ہو۔ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے شاید کہ اگر تو انڈا کھائے گا تو اگلے جنم میں تو مرغی بن جائے گا۔ لوگ اس طرح کا ان کا ہے عقیدہ۔ اب جتنی تعلیم ان کو ملی ہے اتنا ہی سوچیں گے نا۔ لیکن جو ارضی ارواح رب نے انسانوں کے لیے رکھی ہیں ان کا پیر بنا کے رکھا ہے نا، تو وہ تینوں کی تینوں اکٹھی ہمیشہ آئیں گی۔ تو انسانوں کے لیے جو ارضی ارواح ہیں وہ انسانوں کے اندر آئیں گی، جو جانوروں کے لیے ہیں وہ جانوروں کے اندر آئیں گی۔ اچھا، اب اگر جانوروں میں تبدیل کر دی، جیسے کہ ایک ارضی ارواح جو ہے کتے میں آئی، اگلے جنم میں وہ مرغی میں ڈال دی، تو وہ مرغی بھونکنا شروع کر دے گی نا پھر، کہ آج ایک ارضی ارواح اس کی مرغی کی ہے، ایک گائے کی ہے، ایک کتے کی ہے، کبھی وہ بھوں بھوں کرے گی۔ نہیں، میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے ارضی ارواح رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانوروں میں ڈال دے، وہ جانوروں میں جائیں گی، یہاں تک کہ کتے کی کتے میں جائیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلے جنم میں کتا تھا اگلے جنم میں اس کو اپ گریڈ کر کے سور بنا دیا۔ پاکستان میں تو ہوتا ہے پچھلے جنم کا کتا اگلے جنم میں سور ہو گیا، ہاں، لیکن اللہ کے سسٹم میں نہیں ہے یہ۔
کیونکہ پھر اس میں کتے کی خاصیت آ جائیں گی نا. تو جو کتے کے لیے عرضی اروا رکھی ہیں وہ ہمیشہ کتے میں آئیں گی, جو چڑیا کے لیے رکھی ہیں وہ چڑیا میں آئیں گی, جو کبوتر کے لیے رکھی ہے وہ کبوتر میں آئیں گی. ٹرانسفر نہیں ہوتا.